وبی نستعین اما بعد انا مدینۃ العلم علی بابوہا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرات، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے لیے ایمان ہے، ہدایت ہے، منبع نور ہے، منبع ہدایت ہے، منبع ایمان ہے۔ یہ حضور کی ذات مقدس ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور کامل ایمان ہے کہ سب کچھ محمد رسول اللہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک شہر ہے، علم کا، ہدایت کا، ایمان کا، تجلیات کا، نور کا، معرفت کا، طریقت کا۔ یہ شہر ہے محمد رسول اللہ اور اس کا دروازہ علی ہے۔ اب جسے ایمان چاہیے، ایمان کی دولت چاہیے، ہدایت کی دولت چاہیے، معرفت چاہیے، طریقت چاہیے، علم چاہیے، شریعت چاہیے، تو اسے علی کو راضی کرنا ہوگا، انہیں علی مولا کو راضی کرنا ہوگا، علی کو اپنا مولا منانا ہوگا، اور علی کی محبت کے چراغ، ان کے عشق کے چراغ اپنے دل میں روشن کرنا ہوں گے۔ جب جا کر تمہیں ہدایت کا دروازہ ملے گا، ہدایت کا دروازہ کھلے گا، ایمان کا دروازہ کھلے گا، اور معرفت کا دروازہ کھلے گا، طریقت کا دروازہ کھلے گا، ولایت کا دروازہ کھلے گا، روحانیت کا دروازہ کھلے گا۔ علی کی محبت کے جب تک چراغ دل میں نہیں جلتے، کوئی دروازہ کھلنے والا نہیں، نہ ایمان کا کھلنے والا ہے، نہ ہدایت کا کھلنے والا ہے، نہ علم کا کھلنے والا ہے، نہ طریق کا، نہ سلوک کا، کوئی دروازہ کھلنے والا نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو لازمی ہے اب بندے کہ تو علی مولا کی محبت کے چراغ اپنے دل میں روشن کر، ان سے محبت کر، ان سے عشق کر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث کہ میں مدینۃ العلم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ منبر رسول کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں، یکا یک مجلس میں آپ نے منبر رسول پر خطاب فرمایا، سلونی اما دون العرش فإنما بین الحوائج علما ھذا العاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگوں سے خطاب فرمایا، مجلس میں خطاب فرمایا کہ عرش معلیٰ کے متعلق مجھ سے سوال کرو، فإنما بین الحوائج، اور اس کے مابین، اس کے جو ارد گرد ہے، اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرو۔ ھذا لعاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج یہ علم سب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لوحات کی برکت ہے، زاہقاً زاہقاً، جسے میں نے تھوڑا تھوڑا چکا ہے۔ حضور کے لوحاب دین، تھوک مقدس کی برکت ہے کہ علی نے جسے تھوڑا تھوڑا چکا ہے۔ تو سرکار کے لوحاب دین کا کمال یہ کہ علی فرمائے، سلونی اما دون العرش، میرے سے عرش معلیٰ کے بارے میں پوچھو۔ اس مجلس میں ایک یمینی شخص بیٹھا ہوا تھا، یمن کا رہنے والا، وہ لوگوں سے بے شمار سوالات کرتا، ان کے علم کا امتحان لیتا، اور وہ کھڑا ہو گیا، دعالب یمنی، اور کھڑے ہو کے پوچھنے لگا کہ مولا میرا سوال ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو سوال کر، لیکن امتحان لینے کی غرض سے نہ کر، فقہ کے مسئلے پر سوال کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں فقہ کے مسئلے پر سوال کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے پوچھا کہ حیدر کرار، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، کہ آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جس کی عبادت کرے اور علی اس کا دیدار نہ کرے، علی اسے نہ دیکھ سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس نے کہا، ثعلب نے، یمنی نے، کہ بتائیے علی
اے حیدر قرار تم نے اپنے رب کو کیسا پایا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے نظر کے مشاہدے سے دیکھنا محال ہے، یعنی پیشانی کی آنکھوں سے اسے دیکھنا محال ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا، دل کی روشنی سے اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ دل کی روشنی سے مراد کیا ہے؟ دل کی روشنی سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ ایمان کی تجلیات ہے، وہ ایمان کا نور ہے جس سے بندہ دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرتا ہے۔ پھر مولا کائنات نے آگے فرمایا کہ وہ اپنی ذات و صفت میں یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ بے نظیر ہے، وہ بے مثال ہے، وہ کوئی مکان نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ کسی زمانے کا پابند ہے، حواس سے اس کو پہچاننا محال ہے اور انسان پر اس کو قیاس نہیں دیا جا سکتا۔ جب یہ جملے اور یہ علم کی موتیاں اس نے سنی تو ثعلب کی زبان سے ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر گیا، اور جب ہوش آیا تو اس نے پھر توبہ کی کہ آئندہ میں کسی سے امتحان کی غرض سے سوال نہیں کروں گا۔ یہ موریث ہے، موریث اعلیٰ سرکار سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے۔ موریث کی خوبی وارث میں آتی ہے۔ ابا وارث اعلیٰ کی بارگاہ میں حضرت سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ جو ہفتہ واری ہفتے میں ایک مرتبہ بغداد کے باہر عیدگاہ کے اوپر مجلس کا ایک ہے تو واعظ و نصیحت کا پروگرام لیا کرتے تھے، مجلس کیا کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، اس میں فقیہ بھی ہوتے، اس میں محدث بھی ہوتے، اس میں علماء بھی ہوتے، اس میں اولیاء بھی ہوتے، اس میں امام بھی ہوتے، اس میں جاہل ان پڑھ لوگ بھی ہوتے، اس میں یہودی بھی ہوتے، اس میں نصرانی بھی ہوتے، اس میں مجوسی بھی ہوتے۔ آپ کی تقریر کا، آپ کے واعظ و نصیحت کا بغداد کے اندر بڑا چرچا تھا۔ حضرت امام جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث تھے، ایک مرتبہ اپنے خادم کو ساتھ لیے، چلو آج بولے آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں جائیں گے۔ آ کر بیٹھ گئے مجلس میں۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت پڑھی قرآن مقدس کی، اور ایک آیت پڑھنے کے بعد آپ نے اس کی تو تفسیر کی۔ تو خادم نے پوچھا حضرت امام جوزی سے کہ یہ تفسیر آپ کو یاد ہے؟ تو امام جوزی نے کہا ہاں یہ تفسیر مجھے یاد ہے۔ پھر غوث العظم دستگیر نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی، تو اس خادم نے پھر حضرت امام جوزی سے کہا یہ بھی مجھ کو یاد ہے۔ پھر حضرت غوث العظم دستگیر نے تیسری تفسیر بیان کی، تو اس نے حضرت امام جوزی کی طرف دیکھا اور کہا، امام جوزی نے کہا کہ یہ بھی مجھے یاد ہے۔ حضور غوث العظم دستگیر نے ایک آیت کی مسلسل 13 تفسیر کی، تو خادم نے کہا کہ یہ یاد ہے؟ تو کہا کہ یہ بھی مجھ کو یاد ہے۔ جب غوث العظم دستگیر نے 13 تفسیر ایک آیت کی، پھر اسی ایک آیت کی تفسیر حضور غوث العظم نے 14ویں کی، 15ویں کی، 16ویں کی، 17ویں کی، 18ویں کی، ایک ہی آیت کی حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے 40 تفسیرات بیان فرما دی۔ تو امام جوزی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تو کپڑے پھاڑ لیے اور اپنے خادم سے کہا کہ 13 تفسیر تو مجھے یاد تھی، لیکن 13 کے بعد جو 14 اور 15 کے اوپر 40 تک تفسیر گئی ہے، یہ امام جوزی کو یاد نہیں تھی۔ یہ پہلی مرتبہ میرے ادراک اور میرے تو علم میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ موریث اعلیٰ کی خوبیاں وارث اعلیٰ میں آتی ہے۔ ھذا لعاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علی فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دین کا برکت ہے کہ جو علم مجھ کو عطا ہوا ہے۔ اور حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خواب میں سویا، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا عبد القادر واعظ و نصیحت کرو، لوگوں کو تو دین کی دعوت دو، لوگوں کو تو بلا کر ہدایت کی دعوت دو۔ حضرت غوث العظم دستگیر نے کہا یا رسول اللہ یہ عربی لوگ ہیں، میں اجمی ہوں، میں ان کے سامنے کیسے تو خطاب کر سکتا، کیسے واعظ و نصیحت کر سکتا۔ حضور غوث العظم دستگیر کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور کہا اپنا منہ کھولو۔ حضور غوث العظم دستگیر نے اپنا منہ کھولا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا لعاب مقدس ہے تو حضور غوث العظم دستگیر کے منہ مبارک کے اندر 7 مرتبہ چھوڑا،
اور پھر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے قریب بلایا کہ بیٹا عبد القادر قریب آؤ۔ پھر غوث الاعظم دستگیر کے منہ مبارک کے اندر حضور حضرت علی مولا نے 6 مرتبہ تو لوہا دین چھوڑا، لوہا دین ڈالا۔ تو حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علی مولا کائنات میرے جد اعلیٰ سیدنا سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں بزرگوں کی لوہاب دین کی برکت ہے کہ عبد القادر جیلانی کا یہ علم ہے تو پائے تکمیل تک پہنچا، نقطہ کمال تک پہنچا۔ اور یہ واعظ و نصیحت کے اندر بلاغت کی فصاحت آپ کے اندر ہے تو ظاہر ہوئی۔ تو ادھر مولا کائنات کو لوہاب رسول سے ہے تو یہ علم ملا کہ آپ نے فرمایا سلونی اما دون العرش، اور ادھر غوث الاعظم دستگیر کے جب منہ مبارک میں علی مولا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوہاب پڑا تو عجم سے لے کر عرب، عرب سے لے کر مشرق شمال جنوب اور پوری دنیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے علم کی ہے تو قائل ہو گئی، سر خم کر دیا، گردنیں خم کر دی۔ تو موریث کی خوبیاں وارث کے اندر منتقل ہوتی ہے، دادا کی خوبیاں پوتے کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ شان ہے مولا کائنات کی، اور یہی شان آپ کے صدقے اور طفیل آپ کے پوتے سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض عطا فرمائے۔ مولا کائنات شیر خدا سرکار سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحومین کی، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔